اذکروا علی اللہ لعلکم تفلحون، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ ہاں جی، یہ جو لفظ ہے نا فاذکروا علی اللہ، یہ بندے کو اپنے آپ پر غور کرنا فرض قرار دے رہا ہے۔ بندہ جو ہے اپنے آپ پر غور کرے، اپنے جسم میں غور کرے، پورا دن جو کھایا ہے اس پہ غور کرے، پورا دن جو پیا ہے اس پہ غور کرے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے ان کو یاد کرے۔ یہ کامیابی کا سیڑھی ہے یا کامیابی کی سیڑھی ہے، یہ بندے کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ کیسے؟ جب بندہ غور و فکر کرے گا نا، رات کے وقت بیٹھ کر یا کسی بھی وقت بیٹھ کر، مالک نے مجھے اتنی انعامات دیے، اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا، اتنی مجھے آسائشیں دی، اور میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کتنا عمل کر رہا ہوں، بتائیں۔ یہ بات اس کو کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ جب بندہ غور و فکر کرے گا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں رکھے، دوسری طرف جو ہے نا اپنی کوتاہیاں رکھے، تو پھر اس کے جسم پر جو ہے وہ ندامت طاری نہیں ہوگی، جسم اس کا پسینے پسینی نہیں ہوگا۔ یہ اسی کو صوفیاء کہتے ہیں مراقبہ کرنا، اور یہ بندے پر ضروری ہے کہ بندہ کرتا رہے، گائے بگائے جو ہے نا بیٹھ کے بندہ غور کرے کہ مالک نے مجھے اتنی صحت دے رکھی ہے، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی، میں نے اس کے دین کے لیے کتنا خرچ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فاذکروا علی اللہ لعلکم تفلحون، تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ظاہری بات ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کریں گے تو وہ نعمتیں اسے اسلام کی طرف لائیں گی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لائیں گی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لائیں گی، اس کے حبیب کی اطاعت کی طرف لائیں گی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنی نعمتوں میں غور و فکر کو کامیابی کی سیڑھی قرار دیا ہے۔ بتائیں جی، آج جو سائنسدان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جتنا غور کر رہے ہیں، ان پر تو لازم بنتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو کامیابی ہے اسی کی طرف آئیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے انکار کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سائنس نے ترقی کی ہے، لوگوں کو چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے قائل ہوتے، یہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ فاذکروا علی اللہ لعلکم تفلحون، آج جو ان لہروں نے، ہواؤں نے تیری آواز پہنچا دی اس تک، ہوا ہی پہنچا رہی ہے نا، اس آواز میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آوازیں موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں آوازیں جا رہی ہیں آگے پیچھے، لیکن تیری آواز یہاں سے اسلام آباد پہنچ جائے بغیر کسی کے ہاں نہ جی کے مکس ہوئے ہیں۔ یار اتنا بڑا انعام رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ چلو موبائل تو ان کی ایجاد ہے، ہوا جو امانت کے ساتھ آواز پہنچا رہی ہے وہ تو رب تعالیٰ کی ہے تو یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا سارا کچھ، اس میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھ آیا؟ آواز تو آپ کی فضا پہنچا رہی ہے، یہی ریڈار ان کا جو کھڑا ہے، یہ کہیں کہ ہم نے ریڈار بنا، وہ تو بیکار ہو جائے ایک منٹ کے اندر۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں اس کے اندر، وہ طاقت رب تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، وہی اسے سرب فرما لے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو کیا رہے گا پیچھے؟ جی کچھ نہیں رہے گا نا۔ تو پھر باتیں کس چیز کی ہیں؟ کیوں اوندھے ہوئے پڑے ہیں؟ سائنس کو لوگوں نے خدا بنا لیا ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کی تخلیق جو ہے، یہ بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر پہلے اتنا انکار نہیں تھا، آج جو کلمہ پڑھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ چیزیں سامنے لائی۔ کوئی انہی چیزوں کو دیکھ کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ لو، پہچان جاؤ اللہ کی نشانیوں کو، اس کے وجود کے قائل ہو جاؤ۔ لیکن ہوا کیا؟ لوگ جو ہے نا وہ اندھے ہو گئے، دل کے بھی آنکھوں کے بھی، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔